قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ و محبوبہ و مقصودہ و مطلوبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو ملحت خدا بے کمالہ. روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بے جمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر ذرا جھوم کر خود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا کا کروڑا احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں اور ہمیں اپنا دامن نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو احسان و بھلائی کرو اور فرمایا وبذی القربى اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہاری قرابت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامى اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار ذی القربى اور جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار الجنب اور جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. والصاحب بالجنب اور جو تمہارے پاس بیٹھنے والے چند لمحوں کے لیے سفر کی صورت میں یا تمہارے پاس کسی نشست گاہ میں وہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے جو تمہارے ہمسائے ہیں پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے جس میں والدین بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں یتیم بھی ہیں مساکین بھی اور جتنے قسموں کے پڑوسی ہیں ہمسائے ہیں وہ تمام کے تمام بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مسافروں کے حقوق بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے. لیکن آج جن چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے جن کے حقوق پر بات کریں گے وہ ہے ہمسائے پڑوسیوں کے حقوق پر آج گفتگو کریں گے کیونکہ پیچھے جو والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان و بھلائی ہے اس موضوع پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں. آج جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پڑوسیوں کے حقوق پر چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو پڑوسی بیان کیے یہ 3 قسم کے ہیں. اور پہلی قسم کے پڑوسیوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى فرمایا جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں تمہارے قریب میں رہنے والے جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا. اور یہ کون سے پڑوسی ہوتے ہیں؟ یہ وہ پڑوسی ہوتے ہیں جن کی دیوار کے ساتھ جن کے مکان کے ساتھ اپنا مکان ملا ہوا ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں قریبی پڑوسی. دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہے مکان کے ساتھ مکان ملا ہے اپنے گھر کا کوئی حصہ ان کے گھر کے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ ہے انتہائی قریبی پڑوسی. اور دوسری قسم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والجار الجنب فرمایا جو تمہارے تھوڑے فاصلے پر تمہارے پہلو میں ہو
تھوڑے فاصلے پر جو تمہارے رہنے والے لوگ ہیں، فرمایا وہ بھی تمہارے ہمسائے ہیں، وہ بھی تمہارے پڑوسی ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس سے مراد وہ پڑوسی ہوتے ہیں جو دوران سفر ہماری ساتھ والی سیٹ پر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کہیں پر ہم جا کر بیٹھے، وہ چند لمحوں کے لیے ہمارے قریب میں آ کر بیٹھ گئے، ہم کسی محفل کے اندر شرکت کرنے کے لیے گئے یا کسی بھی پروگرام میں ہم گئے، تو وہاں پر ساتھ والی جو سیٹ پر بیٹھنے والا ہے شخص، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمسایہ قرار دیا ہے، اس کو بھی پڑوسیوں کی قسم کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھی شریعت نے پڑوسیوں کی اقسام کے اندر داخل کیا ہے۔ تو یہ تین قسم کے پڑوسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اب جو مکان کے ساتھ متصل پڑوسی ہے وہ ہو یا دور کا پڑوسی ہو، اس کی مختلف تفاصیر مفسرین کرام نے بیان کی، لیکن جو متفقہ قول ہے وہ یہ ہے، کہا کہ پڑوسی قریب کا ہو یا پڑوسی دور کا ہو، پڑوسی مسلمان ہو یا پڑوسی غیر مسلم ہو، فرمایا اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے احسان، تو فرمایا کہ احسان اور بھلائی ہر ایک کے لیے ضروری اور اہمیت کی حامل ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں تو اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، تاکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، تب بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تب بھی اس کی مالی اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مالی مدد کرنی ہے، اپنی قدرت کے مطابق اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگر اسے کھانے پینے کی حاجت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بے روزگار ہے، اس کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، کام نہیں ہے یا کام ہے تو پورا سورا ہے کہ جس سے صرف اس کے گھر کا گزر بسر ہی ہو سکتا ہے، یا ایک وقت آیا کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں شادی ہونے لگی، پتہ ہے کہ وہ غریب ہے، وہ انتظامات سارے نہیں کر پائے گا، اس کے گھر میں بچے بھی نہیں ہیں تو چھوٹے ہیں، پہنچ جائیں، دروازے پر دستک دیں، میاں آپ ہمارے پڑوسی ہیں، پتہ چلا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے لگے ہیں، تو آپ کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو گھر کا کام کاج بھی تو کرنا ہوگا، دیگر دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی، آپ کو کچھ پیسے ٹکے کی ضرورت بھی ہوگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، مرحبا، موسٹ ویلکم۔ اگر وہ قبول کرتا ہے آپ کی اس دعوت کو تو آپ اس کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی بہت شکریہ آپ کا، میں خود ارینج کر لوں گا سارے کے سارے معاملات، تو ٹھیک ہے، آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ کے ذمے سے حق اتر گئے۔ اسی طرح اس کے گھر میں کوئی موت فوت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے رہے، اس کے تو رشتہ دار بھی ہیں۔ بھائی رشتہ داروں کو حکم دیا گیا ہے تم اپنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرو، ہم پڑوسی ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے رشتہ دار امیر کبیر ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتے ہیں، ان رشتہ داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی رشتہ داری والے حقوق ادا کرو۔ ہم ہمسائے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمسائیگی والے حقوق ادا کریں۔ دونوں بری ذمہ نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ چھوڑ کے بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے کہ ان کے ذمے سے سارے حقوق نہیں اتر جائیں گے، بلکہ ہر ایک شخص اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے حقوق ادا کرنے کا پاسدار ہے۔ اس پر لازم ہے کہ جو اس پر حقوق ہے وہ ان کو ادا کرے، اگر نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن دیندار ہوگا۔ قیامت کے دن جہاں پر انصاف ہی انصاف ہے، جہاں پر میزان عمل قائم ہوگا،
جہاں پر انصاف کا کٹہرا لگے گا وہاں پر تو کوئی نہیں بھاگ سکے گا، وہاں تو حقوق ادا کیے جائیں گے۔ آج اگر میں مرغ مسلم کھاتا ہوں گھر میں اور مجھے پتا ہے کہ میرے قریب کے پڑوسی بھوکے سوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے قریب میں رہنے والے پڑوسیوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن یہ پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور کہیں کہ مولا یہ خود تو مرغ مسلم کھاتا تھا، لیکن اس میں سے کچھ حصہ بھی ہمارے پاس نہیں بھیجتا تھا۔ یہ لوگ شکایت کریں گے قیامت کے دن، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین نے تو یہاں تک فرمایا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوسی غریب ہیں تو کہا کہ اچھا فروٹ کھانے کے بعد اس کے چھلکے بھی دروازے پر نہ پھینکو، کہیں ان کے بچے آپ کے اعلیٰ فروٹوں کے چھلکے دیکھ کر ان کا دل نہ دکھ جائے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک نکل جاتا ہے نا، دل آزاری والا تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ تو ایک الگ سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں ہمسایوں کے حقوق پر، ہمارے لیے جو حکم ہے وہ ہے احسان کا، کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو تب بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہمیں شریعت نے حکم دیا ہم نے تب بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ غیر مسلم ہے، ہمارے اسلاف کی کہانیاں اٹھا کر دیکھیے، ہمارے بزرگان دین کی کہانیاں اٹھا کر دیکھیے، عبادت گزار ہوتے تھے، قریب میں رہنے والا پڑوسی مسلمان ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ تھا یہ فاقے کی زندگی گزر کر بسر کر رہا ہے، تو اپنے ہی حصے میں سے اس کو جا کر پیش کر کے آتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے، تو ان کے اس حسن عمل کی وجہ سے، ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے یہ اعمال دیکھ کر، مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر، مسلمانوں کا یہ کردار دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی اسلام کی شمع روشن ہوتی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ آج جو ہمارا طریقہ کار ہے، دوسروں کو مسلمان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میاں، آج مسلمان پڑوسی ہم سے بدزن ہو جاتا ہے، رشتہ دار ہو وہ بھی ہم سے بدزن ہو جاتا ہے، ان کو اپنے کردار سے متاثر کرنا تو ایک الگ بات۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، انا ہر کام میں ہمارے آڑے کھڑی ہوتی ہے، جی میرے پاس 4 پیسے ہیں، 2-4 بیگھے زمین کے ہیں، میرا پڑوسی یہ تو کمی ہے، ہائے یار ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ وہ کمی ہے؟ کیا آپ خدا سے کوئی سند لے کر آئے ہیں؟ کیا شریعت نے آپ کو پیمانہ دیا ہے کہ آپ یوں بظاہر حکم لگا دیں یہ کمی اور میں خاندانی ہوں؟ اس کمی اور خاندانی ہونے کا پتہ تو قیامت کے دن لگے گا، کون کمی تھا کون خاندانی تھا۔ آج ہمیں ہماری چودراہٹ نے مار دیا، آج ہمیں ہمارے اونچے پن ہونے نے مار دیا، کوئی ملک ہے تو اپنے ملک ہونے پر اترا رہا ہے، کوئی چودھری ہے تو اپنی چودراہٹ پر، کوئی خان ہے تو جناب اپنے خان پن پہ اترا رہا ہے، کوئی قریشی ہے تو اپنی اس قریشیت پر اترا رہا ہے، ہر ایک اپنے ہی انا کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہمیں ہماری شریعت نے اس طرح کا حکم نہیں دیا، فرمایا پڑوسی مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں، فرمایا بہر صورت ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ میرے گھر میں شادی ہے اور جناب اونچی آواز سے ادب بازی ہو رہی ہے اور پڑوسیوں کے گھر میں تکلیف ہے، وہ آ کر کہتے بھی ہیں بھائی جان آپ اگر برا نہ منائے تو ہمارے گھر میں مریض ہے، تھوڑا سا خیال کریں، وہ کہہ کر بھی گیا، لیکن پھر بھی ہم مزے سے لگے ہوئے ہیں، تمہاری شادیاں نہیں ہوتی۔ بھائی وہ شادیوں پہ اگر وہ کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا نا، اگر انہوں نے ہمارا حق پامال کیا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا، اگر میں حق پامال کر رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ چیز ہمیں بڑی کھا جاتی ہے کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، بھائی وہ اگر حرام کام کر رہا ہے تو کیا شریعت نے میرے لیے وہ حرام کام جائز کر دیا ہے؟ اس نے کر لیا تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا،
بہت کھا جاتی ہے، یقین کریں. اور میں اسی اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، میں دور نہیں جاتا. بعض گھروں کے اندر راتوں کو وہ ڈیک رکھ دیتے ہیں، ساری رات ذلیل کرتے ہیں. اور بعض ہمارے کسان حضرات ایسے ہیں، ہل چلاتے ہوئے رات کو جناب وہ ٹریکٹروں کے اوپر ٹیپے چلا دیتے ہیں. ایک تو گناہ کر رہے ہیں گانا سننے والا، اور دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں. یہ مصیبت ایک الگ گلے پڑتی ہے. شادی ہے، گلی کے اندر جناب وہ تمبو لگا دے اور گلی بند کر دے. ہمسایوں کو تکلیف، یہ ہمسایوں کو تکلیف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے مدینہ سے. جب وہاں پر آئے نا تو کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا حق پامال کیا ہوا ہے، آپ کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے. آپ نے پوچھا کیا حق پامال کیا؟ یہ سننا ذرا، ریاست مدینہ کی باتیں سننا. کہا کیا حق پامال کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ابو سفیان نے اپنے دروازے پر پتھروں کے ساتھ سیڑھیاں بنائی ہیں، جو کہ سیڑھیاں گلی میں آئی ہوئی ہیں. ہم لوگ کوئی چیز لے کر گزرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلی تھوڑی سوڑی ہو گئی ہے، گلی کے اندر گزرنے کا راستہ تنگ ہو گیا ہے، گزرتے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مہربانی کریں آپ آ کر ان کو کہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نہیں بھیجا، آپ خود چلے انصاف دینے کے لیے. گئے حضرت ابو سفیان کے دروازے پر دستک دی. حضرت ابو سفیان باہر آئے، دیکھا کہ امیر المؤمنین آئے ہیں، بڑے خوش ہوئے، علیک سلیک ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو سفیان کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، خدمت کا موقع دیجیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری ایک شکایت لے کر آیا ہوں ابو سفیان. حالانکہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے حضرت ابو سفیان، اور ان کے اسلام لانے سے بھی اسلام کو بڑا فائدہ ہوا تھا. یہ کہہ سکتے تھے، حضرت عمر بھی کہہ سکتے تھے، یار وہ اتنا بڑا مالدار بندہ ہے، بہت بڑا تاجر ہے مکے کا، اس سے کیسے بات کروں؟ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، مولوی ہے تو وہ بڑے بندے کو جا کر بات نہیں بتائے گا، کوئی عام بندہ ہے تو وہ بڑے بندے سے جا کر بات نہیں کرے گا، کیونکہ یار کبھی کبھی کام نکلوا لیتے ہیں نا، یار بڑا بندہ ہے نا، چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے، ملک صاحب ہے، کبھی کبھی کام نکلوا لیتے ہیں، چھوڑو یار رفع دفع ادھر ہی کر دو، وہ چیئرمین ہے یار. ابھی بھائی چیئرمین ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ایم این اے ایم پی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل گیا ہے؟ کیا اس سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ چاہے جس عہدے پر مرضی فائز ہو جائے، اس پر بھی ویسے ہی انسانوں کے حقوق لازم ہے جس طرح ایک عام شخص پر ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے عہدے کی وجہ سے مجھ سے شریعت کا قلم بھی اٹھ گیا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ گئے، جا کر کہا ابو سفیان تمہاری شکایت آئی ہے. کہا حضور کون سی؟ کہا کہ یہ جو تم نے دروازے پر سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، اس کی وجہ سے تمہاری گلی کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، گلی تنگ ہو گئی ہے. حضرت ابو سفیان نے کہا حضرت اگر تنگ ہوتی ہے تو میں خود اس کو گرا دیتا ہوں، میں خود اس کو. حضرت عمر نے کہا کہ ادھر لاؤ، مجھے دو پھاوڑا، وہ بیلچا مجھے دو، میں اس کے ساتھ تمہاری سیڑھیاں پھیرتا ہوں. حضرت ابو سفیان کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضرت اگر تکلیف میری وجہ سے لوگوں کو ہوئی ہے تو اس تکلیف کو میں اپنے ہاتھوں سے ہی دور کروں. آج ہم دیکھیں، ہم گلی کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا اثر و رسوخ والا بندہ ہوں نا، گلی کے اندر رہتا ہوں، میری تھوڑی سی چلتی ہے کہیں پر، محلے کے اندر، لوگوں میں، میں پنچایتوں کے اندر جا کر بیٹھتا ہوں اور میری لوگ سنتے ہیں میری چیئرمین کے ساتھ بنی ہوئی ہے، کسی ایم این ایم پی اے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو میں نا چودھری بن جاتا ہوں، میں بہت بڑا عہدیدار بن جاتا ہوں. اگر میری گلی میں کوئی جگہ پڑی ہو تو میں اس کو بھی گھیر لیتا ہوں، تھڑی سی بنا دینا بیٹھنے کے لیے، تاکہ لوگ، میں ادھر آ کر بیٹھتا ہوں، میرے مہمان آئے میں نے چار پائیاں ڈال دی، کوئی آ کر کہے کہ سر یہ گزرنا ہوتا ہے اور راستے دوڑے ادھر سے گزر جاؤ. یہ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟
یاد رکھنا مزاج جیسا مرضی بنا لو، اگر شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا مزاج نہیں ہے تو قیامت کے دن پھر پوچھ تو ہونی ہے نا۔ وہ تو اللہ نے فرما دیا ہے، وہ تو قیامت کے دن تو اللہ حساب لے گا نا۔ پھر آج بھلے ہم جہاں مرضی پہنچ جائیں، اس کی بات نہیں ہے، قیامت کے دن تو پھر حساب دینا پڑے گا نا۔ آج دیکھ لیں آپ، شادیاں ہوتی ہیں، ایک ہفتہ پہلے ڈیک کوٹھے پہ چڑھ جاتا ہے اور اونچی آواز کے اندر گانے۔ میں کئی بار میں اپنی بستی والوں کو کہہ چکا ہوں، یار ان کو منع کرو، یاد رکھنا میرا کام ہے صرف بتا دینا، اگر کوئی جا کر نہیں کہتا تو وہ بھی اس کی رضامندی پر داخل ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارا کام ہے صرف واضح نصیحت کر دینا، اگلے بندے تک پیغام پہنچانا۔ اتنی دور تک آوازیں جاتی ہیں رات کو، اور بعض دفعہ مجھے خود اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے رات کو۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اونچی آواز میں گانے چلا کر، نہ جانے کتنوں کام حقوق پامال کر رہے ہیں۔ یار ایک صدیق اکبر بھی تو تھے نا، میں نے آپ سے واقعہ عرض کیا تھا، وہ ایک عورت کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، بیگا عورت کی، پیروں میں جوتیاں بھی نہیں پہن کر جاتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو پوچھا، حضرت یہ ارادتاً جوتیاں نہیں پہنی یا پہننے بھول گئے ہیں آپ جوتیاں؟ آپ نے فرمایا، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں نے اس وجہ سے جوتی نہیں پہنی، کہیں ایسا نہ ہو میری جوتیوں کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی نیند خراب ہو جائے۔ یہ ریاست مدینہ تھی۔ آج کوئی جلسہ ہو کسی ایم ایل اے ایم پی اے کا کہ ہمسایوں سے اجازت لیتے ہیں، ہم ٹینٹ لگا رہے ہیں، شادی ہے پڑوسیوں سے اجازت لی، ہم گلی کے اندر جو ہے ٹینٹ لگا رہے ہیں، ہم گلی بند کر دیں گے۔ کیا پوری گلی والے لوگوں سے جا کر اجازت لے کر آئے ہم کہ یار ہم نہ یہ پوری گلی بند کر رہے ہیں، شادی ہے تو اگر آپ ناراض ہو تو ہم بند کر لیں؟ اجازت لی کبھی ہم نے نہیں لی، تو یاد رکھیے گا دیندار بنے۔ یہ ہمسایوں کے حقوق کے اندر یہ بات شامل ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کسی نے سوال کیا ہمسایوں کے بارے میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 40 دارا امامہ و40 خلفہ و40 عن یمینہ و40 عن یسارہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت حسن بصری سے، کہا کہ حضور ہمسائیگی کہاں تک ہوتی ہے، ہمسائے کتنے دور تک ہوتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 40 گھر تیرے سامنے، 40 گھر تیرے سامنے، فرمایا 40 گھر تیرے پیچھے، 40 گھر تیرے دائیں اور 40 گھر تیرے بائیں، یہ سارے کے سارے تیرے ہمسائے ہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، الترغیب میں بھی ہے، عرض آ کر کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، کہتا ہے حضور میرے ہمسائے ہیں، مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں اور بڑی سخت تکلیف دیتے ہیں بھی میرے ہمسائے، قریبی ہمسائے مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں، حضور کچھ مہربانی کریں، ان کو کوئی واضح نصیحت تو فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں جلیل القدر صحابہ کو حضور نے بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کا مسئلہ حل کر کے آؤ۔ وہ گئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے آواز دی، کہا لوگوں خبردار، کیا کہا لوگوں خبردار، توجہ سے سن لو، 40 گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کی، ترغیب و ترہیب کے اندر یہ بات موجود ہے، اعلان کیا لوگوں خبردار، توجہ کرو، 40 گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں، کہا کہ اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہیں ہے، فرمایا اللہ اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا حال ہے، کتنے حقوق پامال ہو رہے ہیں پڑوسیوں کے، قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، سارے پڑوسی ہیں۔ آج ہمارے یہاں بالکل رعایت ختم ہو گئی ہے، پڑوسی پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والے کا حال کیا ہے، یا ٹھیک ہے وہ ایک بار اس نے نا فلانے کا ساتھ دیا تھا، میں تو اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ انانیت کی وجہ سے ہم لوگ انسانیت بھول جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن دیندار تو بنے گے، اگر ہم نے حقوق ادا نہ کیے تو، اگر حقوق ادا کر دیے تو
میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جنت عطا فرمائے. بخاری شریف کی روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے اپنے پڑوسی کی. آج ہمارے ہم دیکھ لیں، غور کرتے جائیں، میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی. اگر تو ہم پڑوسیوں کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہیں. اگر ہم اکرام نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا جو وعیدیں ہیں وہ ہمارے کھاتے میں پڑیں گی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم بندہ ایمان نہیں رکھتا، خدا کی قسم بندہ مومن نہیں، خدا کی قسم بندہ مومن نہیں. صحابہ کرام بیٹھے تھے، قیل یا رسول اللہ علیہ السلام لقد خاب وخاسر من ھذا. حضور یہ جو ایمان والا نہیں ہے، جو خائب و خاسر ہو گیا، نقصان اٹھانے والا، من ھذا یہ شخص ہے کون؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. حضور یہ شخص بدبخت ہے کون؟ اس کے بارے میں تو بتائیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جس کے شر کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. شر ہر طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے شر. ان کی عزتوں کو دیکھتا ہے، ان کی عزتوں پر گندی نظر ڈالتا ہے، ان کی عدم موجودگی کے اندر جو اس گھر کا محافظ ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کے گھر کی حفاظت کو توڑتا ہے، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی حرکت کرے گا، ہمسایہ ہوگا، تو ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے حساب لے گا. اور ایسے شخص کے بارے میں حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ اللہ پر نہ ایمان رکھتا ہے، نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمانہ شخص ہے ایسا شخص کہ اتنا گندا ہو چکا ہے وہ کہ اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہی نہیں ہے. حدیث پاک آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ کون سا عمل محبوب ترین ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا حضور مسلمان کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہو. یہ تو ایک اوور آل بات کی گئی نا، جنرل طور پر بات کی گئی ہے، لیکن جو ہمسایوں کے حقوق ہے وہ فرمایا والجار ذی القربہ، فرمایا جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، جن کے مکان کے ساتھ تمہارا مکان ملا ہے، جن کی دیوار کے ساتھ تمہاری دیوار ملی ہے، یا مکان کے کونے کے ساتھ کوئی بھی کونا ملا ہوا ہے، وہ تمہارے قریبی پڑوسی ہیں. فرمایا والجار الجنوبی، اور فرمایا جو تمہارے پہلو میں رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر 40 گھر تک ہمسایہ ہوتا ہے. تو یہ سارے ہمسائیگی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان تمام کے حقوق کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میری وجہ سے میرے پڑوسی کی 40 گھر تک میرے پڑوسی کی عزت سلامت نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ میں ہمسایوں کے حقوق پامال کرنا ہوں. اگر ان کی بچیاں نکلتی ہیں اور ہم تاکتے ہیں گندی نگاہوں کے ساتھ، یاد رکھیے کہ دیندار ہوں گے. ایک تو گناہ بد نگاہی کا اور دوسرا گناہ ہمسایوں کے حقوق پامال کرنے کا. اگر ان کی عزتیں ہماری وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، ایک تو گناہ عزت کو خراب کرنے کا، دوسرا گناہ ہمسایہ کے حقوق پامال کرنے کا. یہ سارے اپنے کھاتے میں پڑیں گے اور قیامت کے دن پھر حساب دینا پڑے گا. یہ مسلمان کی ریمان میں ہاتھ ڈال کر حساب لے گا اللہ سے، کہے گا مولا میرا حساب کر اس شخص سے، میں اس سے بڑا تنگ تھا دنیا کے اندر، میں بڑا تنگ تھا، اللہ یہ مجھے بڑی تکلیف دیا کرتا. قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. خدا کی قسم آج دنیا کا معاملہ بڑا آسان ہے، قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. آج تو میرا آپ کو نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا ہے جی. پتہ ہے دوسرے کا کسی کو اندر کیا چل رہا ہے، پتہ ہے کسی کو نہیں نہ پتا. لیکن اسی دنیا کے اندر اگر اندر ہی اندر کو ہم سنوار لیں، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی باطن کی صفائی کا کوئی انتظام کر لیں، اگر کسی کا حق ہمارا تھا
اور کسی غریب ہمسائے کا حق ہمارا تھا، قریب والے یا دور والے پڑوسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، آج ہی اگر اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے تنہائی کے اندر، تو خدا کی قسم سستا سودا ہے۔ نہ تو قیامت کے دن اگر میں مولوی تو میرے بھی پول کھلیں گے نا، اگر آپ معزز ہیں تو آپ کے بھی پول کھلیں گے قیامت کے دن کہ یہ تو یہ حرکتیں کیا کرتا تھا، اندر اندر اس کے یہ چلتا تھا۔ اور تیسرا پڑوسی جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وصاحبی بالجنب، جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک کے ساتھ دوسرا بیٹھا، یہ اس کا پڑوسی ہے۔ ہم کئی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ کے یہ پڑوسی ہے، فرمایا ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بندہ ایک سیٹ پر بیٹھتا ہے تو چوڑا ہو کر 4 سیٹیں نہ گھیر لے، ساتھ والے کا حق نہ مار لے، جتنی اس کی اپنی جگہ ہے نا، اپنی جگہ پر بیٹھے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، اسباب ہے، تو وہ ایسے پڑوسی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے، کہیں اس کی کوئی جیب تو نہیں کاٹ رہا، اگر میری آنکھوں کے سامنے کاٹ رہا ہے، کیا ہے اس کی جیب ہے، میری تھوڑی ہے، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو دیکھ رہا تھا نا، یہ تیرے ساتھ بیٹھا تھا، تیرا پڑوسی تھا، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ساتھ میں بیٹھنے والے، نشست گاہوں میں بیٹھنے والے، یہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کے حقوق بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یہ گفتگو بڑی طویل ہے، آگے جا رہی ہے۔ آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سعادت المرء الجار الصالح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد 3 چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ آدمی کی سعادت مندی میں سے یہ بھی ایک سعادت مندی ہے کہ اس کا پڑوسی نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، عبادت گزار ہو۔ میں تمنا کروں کہ میرا پڑوسی اچھا ہو۔ میرا پڑوسی کیسے اچھا ہوگا؟ وہ نیکوکار ہوگا نا۔ کیا میرے پڑوسی کو تمنا نہیں ہوگی کہ میں بھی اچھا ہوں؟ یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اگر میں تمنا کر رہا ہوں کہ میرا پڑوسی نیک ہو، تو میرے پڑوسی کو تو یہی تمنا ہے کہ میں نیک ہوں، تو دونوں عبادت کر کے نیکوکار بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے صالح پڑوسی بن جائیں گے، شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں دونوں ہی، تو دونوں نیکوکار بن جائیں گے، ہر ایک کو دوسرا اس کا پڑوسی اچھا مل جائے گا، تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، نہیں تو پھر بدبختی ہے۔ ان باتوں پہ عمل کیجیے گا، اور یاد رکھیے آج ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آج سستا سودا ہے، نہیں تو قیامت کے دن تو پھر حقوق ادا کیے جائیں گے نا، جب کٹہرا لگے گا، ہے جی، جب انصاف کا میزان قائم ہوگا، اس وقت تو پھر سب کچھ دینا پڑے گا، چٹے کٹے سارے کھل جائیں گے۔